دوستوں، آج دنیا کا ہر انسان جانتا ہے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں سونا ہے۔ لیکن ہر انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، قبر میں ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ دوستوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ اے نواسۂ رسول، قبر میں انسان کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم قبر میں کیسے گلنے اور سڑنے لگتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ انسان آج اپنے وجود سے ناواقف ہے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو تکبر کیا کرتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، قبر میں سب سے پہلے 2 سے 3 دن کے اندر انسان کی ناک کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر 6 سے 7 دنوں کے اندر انسان کے ناخن خود بخود جھڑنے لگتے ہیں اور 9 سے 10 دنوں کے اندر پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتا ہے اور 17 دنوں کے اندر ہی پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پیٹ کے تمام اجزاء باہر آ جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کے جسم سے کیڑے مکوڑے اس طرح سے لپٹے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی اس دنیا میں زندہ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ کہنے لگتے ہیں، کہاں گیا تمہارا تکبر، کہاں گئی تمہاری عزت، کہاں گئی تمہاری طاقت؟ اور یوں رفتہ رفتہ انسان کے جسم کا سارا گوشت کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں اور 90 دنوں کے اندر انسان کے جسم کی تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتی ہیں اور 1 سال کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور 2 سالوں کے اندر ہڈیوں کا وجود ختم ہونے لگتا ہے۔ اے شخص، دیکھو، یہ انسان جو اپنے آپ کو اعلیٰ محترم اور دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، بتاؤ کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہا ہو؟ اس زمین سے بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کو مرنا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، کوئی ایسا عمل جس سے ہمارا جسم قبر میں صحیح سلامت رہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو نواسۂ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم تکبر نہ کیا کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور بہتر نہ سمجھا کرو۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو تکبر سے پاک رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کا جسم ایسے سلامت رہتا ہے جیسے زندہ انسان اپنی زندگی میں سلامت ہوتے ہیں۔